اب یہ جو مسئلہ ہے آپ سے تو نہیں پوچھوں گا، ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک حرام ہے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس میں نے اب ختم ہو گئی بات. تو یہ آپ نے کوکب صاحب ذرا وضاحت کر دیں 11ویں 12ویں کا، تاکہ پھر میں رؤوف فاروقی صاحب دوں. جی 11ویں سے مراد 11 تاریخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی مشہور ہے. انہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں. تو جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. نہ کھانا حرام ہوتا ہے، نہ اس پہ پڑھنا حرام ہوتا ہے، نہ کھانے والے کا کوئی ایسا مسئلہ. ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے کسی جگہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن جس کو 11ویں کہا جاتا ہے وہ ایصال ثواب ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت. 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی تاریخ کے حوالے سے اس کو میلاد کہیں یا اس کا کھانا کہیں، وہ حلال والے کے لیے حلال ہے. ایک لق دق صحرا ہے، اس میں آپ کو چھوڑ دیا، ایک مثال ہے ایسی. ایک میں آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. لق دق صحرا ہے، چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے، وہ کوئی آ ہی نہیں رہا، اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کا پیٹ آپ پکڑ لیٹے ہیں. اچانک ایک سوار آ رہا ہے اونٹ پر نا چلتا ہوا، اس کے پاس جب آپ کے پاس آیا، اس کے بعد کھانا تھا، خوشبو آئی تو ایک دم 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ کا دل للچایا. اس نے بتایا کہ جو میں آیا ہوں یہ 11ویں 12ویں کا کھانا ہے. اس وقت آپ کھائیں گے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. میرا خیال ہے اللہ کو تو چونکہ پتہ تھا نا کہ ڈاکٹر عامر لیا کے صاحب بول پہ یہ سوال کریں گے، اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دیا. جی فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، اتنی کہ اس سے جان اس کی بچ جائے. بغاوت کا ارادہ کس سے ملایا ہے؟ یہ مردار کو دیکھیے آپ نے گفتگو کی، میں خاموش رہا. نہیں حرام کو ملایا. حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا 11ویں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میں پھر بھی چپ رہا. سن لیتے نا، قرآن اس سے پہلے مکمل ہے، 11ویں بعد کی چیز ہے. قرآن میں کہاں سے آ گئی؟ سن تو لیں. 11ویں پارے میں آیت ہے، 11ویں پارے میں آیا ہے، اور 11ویں پارے میں 11ویں آیت ہے، اور 11ویں شریف کی. نہیں تو سن تو لیں نا، بات تو آپ سنتے نہیں ہے نا، سن تو لیں. میں ہی تو سنتا ہوں، یہاں تو میری آپ سناتے ہیں ہمیں. صرف ایک میں ہوں جو اچھا سن تو لیں، ان کی بات تو سن لیں. آپ نے مردار کو، اور جو ویسے بھی ہر وقت حرام ہے، اس کو کس کھانے سے ملایا ہے؟ جس پر اللہ کا کلام پڑھ دیا گیا ہے. اللہ کا کلام پڑھا گیا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا، جی اب ایک سوال میں آپ سے. جی مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں جی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ، جی صرف اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. غلطی ہو گئی بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر. جی یہ تکبیر پڑھتے ہیں. جی. ایک شخص حافظ ہے، وہ کہتا ہے تکبیریں تو وہ پڑھے جس کو قرآن نہیں آتا. میرے کو تو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے. اب یہ 3-4 صورتیں ساری پڑھتا ہے اور مرغی کو ذبح کرتا ہے. علماء سے جس کو یاسین آتی ہوگی نا اسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی یاد آتا ہوگا. یاسین اتنی بڑی یاد کر لی اس نے، بسم اللہ اللہ اکبر. میرا سوال سن نہیں رہے. اس نے سورہ یاسین پڑھی پوری، بسم اللہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ نہیں پڑھی. پوری سورہ یاسین پڑھ کے اس نے مرغی ذبح کی. علماء سے پوچھی حلال ہے کیا؟ وہ آپ ہی کیا کا کوئی ہوگا ویسے، ایسا آدمی کر نہیں سکتا. نہیں ان سے پوچھیے. جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ میرا بہت اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ختم کرو. کھانا پہ ختم پڑھو نہیں کرو. تو آپ اس صحرا میں آیا تو اسے بسم اللہ پڑھنا. کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، صحیح حدیث میں موجود ہے. بتائیے پیر عبد القادر جیلانی بعد کی چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں قرآن میں ذکر. اب یہ ایصال ثواب، سن لینا، ایصال ثواب نام ہے اس کا، ان کا بھی سن لیجیے. ہاں اب اسی طرح قربانی کے جانور، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن امت محمد، یا اللہ میری طرف سے قبول کر اور میری یعنی اس قربانی کے جانور پر امت محمد دیا گیا. آج گھروں میں بکرے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکرا کس کا ہے، کس کے نام کا ہے، یہ منع کے، چننے کے، بابو کے، ببلو کے. اب یہ نام لگ گیا تو کیا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی؟ ہاں، ایسا جانور جو کسی بت کے تقرب کے لیے، کسی تھان کی عبادت کے لیے اس کا نام مختص کیا جائے، جیسے ہندو دھرم میں کیا جاتا ہے، بدھ مت میں کیا جاتا ہے، اس کا وہ کھانا وہ حرام ہو جائے گا. لیکن جناب
ہم کسی بھی جانور کو کسی بت، کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی کتب کے نام نہیں لگاتے، ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس لیے تفسیرات احمدیہ نے لکھا، اسی طرح تفسیر مدری نے لکھا اور باقی تفاسیر نے لکھا کہ البقرۃ المنظورہ، البقرۃ المنظورہ ایسی نظر مانی ہوئی گائے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا جائے اور اس کا ایصال ثواب کسی ولی کے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہمارے زمانے کا ایک رواج ہے کیسے کرتے ہیں، وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ کہ ہم قرآن اور حدیث نام لے کر ہم بہت ساری زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو 11ویں اور 12ویں اس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور اصل جب قرآن میں موجود ہے تو اس لیے ڈاکٹر کوکب صاحب نے فرمایا یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ جی اب اصل کے حوالے سے جی ماشاءاللہ۔ کاش کہ ہمارے بھی لوگ بیٹھے ہو تفصیل۔ یہ سب آپ کے لوگ ہیں، آپ مانتے نہیں ہوئے غلط۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات بڑی آسان ہے، جیسا انہوں نے کہا لوگ قرآن حدیث کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں لوگ مدینے کا نام دے کر مدینے والے کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بات کہنے کو بہت ساری، قرآن مجید میں اتنی صراح سے آیا، صحابہ کرام سے ایک مثال ایسی دے دیجئے، صحابہ کرام نے کبھی بھی، اب ہندو کو تو حرام قرار دے دیا، ہندو کا جو بتوں کا کھانا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ سیدھا کر کے پوچھتے ہیں یا لٹا کے پوچھتے ہیں، ہے وہی بت، ان کا کھڑا ہے ان کا لیٹا ہے، آڑے اور سیدھے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ قرآن مجید ہم نے بھی سنی ہے، 15 منٹ تک ہم نے سنی ہے بات۔ غلط بات کر لٹا کے پوجنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے۔ آپ یہ ایک پورا نیشنل ٹیلی ویژن پہ جا رہے ہیں سب دیکھیے، اور یہ حافظ یزدانی صاحب نے، حافظ سعید صاحب نے اس کا برا مانا ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سخت ہو رہا ہے، یہ سخت بات ہو رہی ہے، یہ بہت یہ اہل حدیث مکتب فکری غلط نمائندگی ہے، سخت ہو رہی ہے، سخت ہو رہی ہے، آپ سخت بات کر رہے ہیں، نہیں آپ بات سخت کر رہے ہیں، آپ درمیان میں رہ کے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے لٹا کر، آپ کو پتہ ہے حافظ یزدانی صاحب نے کال کی کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، حافظ سعید صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر کا نقطہ نگاہ صحیح بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ اہل حدیث مکتب بالکل کہا ہے، میں آپ کو دکھا دوں میسج، دکھاؤں، یہ لکھا ہے، دکھاؤں، میں نے اپیل کی تھی، میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں، نہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا ہے تو یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ اہل حدیث مکتب فکر کا آپ اتنا سخت نقطہ نظر بیان کریں گے، یہ دیکھیں یہ انہوں نے آپ کو میسج کیے، انہوں نے آپ کو کیا، یہ میں نہیں پڑھوں گا، یہ ہمارے آپ کی بات ہے، بٹ انہوں نے کیا لکھا ہے، یا ان کے حافظ یزدانی صاحب۔ تو ایسا یہ جو ہے نا، یہ لٹا کر اور اس سے اتحاد کی فضا متاثر ہے۔ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات سر آنکھوں، آپ کا نقطہ نگاہ ہمارے سر آنکھوں، بالکل ٹھیک ہے، مت کھائیں، لیکن یہ لٹا کر اٹھا کر، مختصر بات یہ ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی سخت لگ رہی ہے نا، اسی مگر انہوں نے کوئی یہ کسی کو یہ شرک کے دائرے میں تو نہیں لیا ہے نا، آپ کو مشرک تو نہیں کہا نا، آپ نے یہ تو کہا نا قرآن حدیث کا نام لے کر آپ نے بھی اس کا جواب دے دیا، لوگ مدینے کا نام لے کے یہاں تک کوئی نہیں، لیکن ہمارا لٹا کر اٹھا کر مزارات آ جائیں گے کہ اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے کہ یہ میں بکرا ذبح کر رہا ہوں، یہ میں کھانا دے رہا ہوں، یہ صرف جانور کے ذبح کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی نفلی عبادات ہیں ما اہل بہ لغیر اللہ میں سب کے سب چیزیں شامل ہیں۔ صاحب شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، کھانا نکالا جی، اس کے بعد کسی کی پلیٹ رکھی ہے، اگر اس میں سے کچھ چٹنی دے گا، یہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی پلیٹیں سے مت چھونا، یہ بھائی ان کی پلیٹیں مت چھونا، تو کیا یہ ان کا کھانا ہوگا؟ نہیں، مقصد تو ہم سب جھپٹ پڑے اس کھانے، میری بات مکمل ہو جانے دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اتفاق کی طرف جانا چاہتے ہیں، بات مکمل ہو جانے دیں، یہ سب کے نزدیک ہے، سب یہی بات کہہ رہے ہیں، سب یہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی نظر نہیں ہے۔ ایک بات ہم بھی کسی کی طرف سے کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، حاج کسی کی طرف سے کرتے ہیں، عمرہ کسی کی طرف سے کرتے ہیں، کسی کی طرف سے ہونا الگ چیز ہے، کسی کے لیے ہونا الگ، کسی کے لیے نہیں، کسی کی طرف، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے انہوں نے قربانی کی مثال دی، اس میں بھی آپ نے فرمایا اللہم من کا، تو انہوں نے کسی کی طرف سے نہیں، کسی کے لیے، اللہم من کا ٹھیک، والکا ام محمد وآل محمد وعن اب ہم اتفاق کرتے ہیں، آپ نے کہا ایک بڑا اچھا اتفاق ہو رہا ہے، سر اتفاق ہو رہا ہے،
آپ نے کہا کسی کی طرف سے اور کسی کے لیے میں فرق ہے نا؟ ہاں ہے نا؟ جی اگر یہ سب کسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے تو ہاں پھر تو صحیح ہے، اللہ کے لیے تو پھر ہو صحیح ہے نا، اور بھلے ان کی طرف سے صحیح ہمیں ہے، کوئی تو اعتراض پھر ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہے اگر یہی اللہ صورت کا ہے، تقرب حاصل کرنے تو کے لیے صورت ہے تو یہی ہے، ٹھیک، تو صورت ہمیں کوئی یہی اعتراض صورت ہے نا، ماشاءاللہ یہی صورت ہے نا، ٹینا ہماری بات کو یہی کیا صورت ہے، یہی صورت ہے، یہی صورت ہے، اللہ سمجھ کے آ گئی؟ لیے ثواب یہی کس کو صورت ہے۔ بخشتے نہیں، ہیں؟ اگر ان کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے تو سمجھ آئی بھی آپ نے کہا کسی کی طرف سے یا کسی ہاں، کے لیے، کسی کی اللہ طرف کے سے ہو، لیے ہے، اللہ کے لیے ہو، ہاں کسی کی، بس ٹھیک ہے، تو یہی بات تھی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ بات ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا مزارات اولیاء برحق ہیں، وہاں جانا، وہاں سے ان سے برکت حاصل کرنا، یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا تعلق نہیں تھا۔ وہ لٹا کر اور کھڑا کرنے والی جو بات تھی، میں نے اسی وقت اس پر بات بیچ میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا، لہٰذا اس کو ویسے نہ لیا جائے۔ ایک ایک جملہ سب عرض کر دیں، آپ بھی ایک کلیئر کر دیجیے گا تاکہ کوئی بات نہیں، تاکہ چیز اچھی ہو جائے۔ آپ ایک ایک جملہ عرض کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں سننے والے جانتے ہیں کہ میں طبعاً میں مناظر ہوں، جی، لیکن میں نے پچھلے پورے اتنے عرصے میں نہیں، اپنا وہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے، ورنہ ہمیں وہ اس کا سارا رات قدر سارا اس کے قانون پتہ ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں قاری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مقصد اتنے سخت جملے کہ وہ کھڑے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب آپ پورے اربوں مسلمانوں کو آپ ہندو بنا رہے ہیں، آپ کی اقلیتیں، آپ اب دیکھیں آپ ہیں کتنے، اہل حدیث مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں، آپ ہیں کتنے، مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں انہوں نے لفظ پھر اقلیت کا استعمال کیا، دیکھیں بات یہ ہے، آپ بس اتنی بات کر رہے ہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہاں کروڑوں مسلمان ہیں، اور کروڑوں لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، وہاں جانا مستحب ہے، یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عمل ہے، ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں اور ساری آپ باتیں اس قرآن و کو حدیث سے ثابت نہ کریں، گزارش یہ ہے زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، مولانا زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، میری گزارش سنیں، مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، میری گزارش سنیں، میں آپ زیارت قبر بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں نہیں ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے، آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں، گزارش یہ ہے، آپ پھر میری بات میں نہ بولیں، آپ کو انہوں نے ٹائم دینا ہے، آپ اپنی بات میں بولیں۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ یہ بھائی رکھیں گے جو آگے 4-5 دن ہے تو یہ آگے نہیں چلے گا، یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج برداشت جواب دے گئی تھی، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، خاموش اس لیے رہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم لفظوں کا جواب دینے کی بجائے لڑ پڑتے ہیں، لیکن بلا شبہ یہ بہتان عظیم شدید تہمت انہوں نے مجھ اکیلے پر نہیں اربوں مسلمانوں پر لگائی ہے، اور ان کو اگر کوئی قد ہے مزارات سے یا صاحبان مزار سے تو اسے اپنے اندر رکھیں، ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں۔ اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں کہنے پہ مجبور ہوں، جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے۔ ڈاکٹر صاحب جب میں نے گفتگو شروع کی تو آپ نے ایک جملہ پکڑ کے کہا کہ بہت سخت اور کڑوا جملہ ہے، اور اس سے مجھے ایک قدم بھی آگے ایک دیجیے گا، اب ان کو بولنے دیجیے گا، کوئی بولے نہیں، ان کو بولنے دیجیے، فی الحال ابھی بولنے دیجیے، پھر بات پچھلے کہہ رہا اوقات ہوں میں تاکہ وہ بولتے رہیں، ہم نہیں ٹھیک، بولے، ابھی سنیں، وہ آرام میں سے صرف بولیں، لیکن پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب پلیز روکیں، اگر وہ کوئی نئی وہ بات بعد میں کریں کرتے گے تو پھر میں بعد جواب میں کرتے، جی۔ حالانکہ اگر آپ تینوں بھی بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کی 3 باتیں آئی ہیں اور میں ایک بولتا ہوں تو میری ایک بات آئی، پھر بھی آپ کو یہ عذر ہوتا ہے کہ آخری بات میں نے جب گفتگو کی تو آپ نے مجھے میری بات کو کڑوا کہہ کر اسے روک دیا، میں رک گیا، چپ ہو گیا، تالیاں بھی بجی، میں چپ رہا، پھر آپ ہی کے پروگرام میں آپ کے سامنے میں یہ کہوں گا آپ نے مجھے گالی دلوائی، گالی دی گئی، اس گالی پر بھی ان پبلک نے تالیاں بجائی،
خوشی کا اظہار کیا. آپ کو کوئی امامے کا حصہ منہ پہ رکھ کے مسکرا رہے تھے, کوئی کس طرح مسکرا رہے تھے, میں سب دیکھ رہا تھا. اللہ نے آنکھیں دی ہیں. اس گالی پر بھی مجھے تالیاں بجائی گئیں, اور آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. میں کسی کے لیے بھی نہیں بولا. نہیں, میرے لیے بولے نا. ابھی تو چپ ہوں میں سب کے ساتھ. نہیں, میرے لیے آپ بولے, آپ نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا. آپ بولیں. میں گالی کا کیا جواب دوں؟ کون سی گالی؟ جو علامہ کہلانے والے, ڈاکٹر کہلانے والے, مجھے نہیں معلوم کہ علامہ انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی جس میں گالیاں نہیں کی. آپ اس کو گالی نہیں سمجھے؟ کوئی گالی دی ہے انہوں نے. نہیں. اچھا آپ وہ تو ڈاکٹر صاحب گالی دی ہے انہوں نے. نہیں, وہ گالی نہیں, وہ یہ بھی بول رہے ہیں گالی نہیں. آپ کہا وہ حرامی ہیں جو. نہیں ایسا نہیں کہا, ایسی بات نہیں. میں نے پوری توجہ اس طرف کوئی ایسی بات نہیں, ایسی کوئی بات ہے کہ قاری صاحب کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. نہیں, کوئی ایسی اس نے زن رکھی ہے. اور انہوں نے ہمیں اقلیت کہا. وہ ہاں اس پر آپ یہ اصطلاح غیر مسلموں کے لیے معروف ہے. اقلیت جب آپ کہتے ہیں تو یہ اصطلاح غیر مسلموں کے لیے معروف. ایک منٹ. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ نے کہا قلیلا ما یؤمنون, قلیلا ما تذکرون, قلیلا ما تشکرون. بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں, بہت. اور اکثریت کے لیے کیا کہا؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جو اکثریت اللہ کے ساتھ جو ایمان لائی ہے ان میں اکثریت مشرک ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. چلے کبھی اکثریت اچھی ہو جاتی ہے, کبھی بری بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ابھی بدر کا دن گزرا ہے. جب مکے میں اقلیت میں مسلمان تھے تو کم تھے, لیکن اکثریت میں آئے تو اور زیادہ. تو اس میں تو کوئی بات نہیں, اقلیت اکثریت کو تو کوئی معاملہ نہیں. میرا مقصد ہے تو اس طرح کے تانے جب کربلا میں بھی 72 اقلیت میں تھے, لیکن اکثریت پہ حاوی ہیں آج بھی. پھر بھی یعنی حق والے کون تھے؟ حق والے وہی تھے, وہی تھوڑے ہی تھے. لیکن پھر اکثریت 10,000 صحابہ کے, حق والے تھوڑے تھے. 10,000 صحابہ کی شکل میں اور روز اکثریت آخرت بھی. دیکھیے ایک نقطہ مجھے یاسین صاحب, ایک منٹ میں بھول جاؤں گا. آپ بات فرمائیں, ارشاد فرمائیں آپ. اللہ تعالیٰ نے روز آخرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہے گا, نبی مکرم نے فرمایا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوست کی الگ الگ کرو. سیدنا آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کس نسبت سے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے نکالو, ایک جنت کے لیے نکالو. وہاں بھی یعنی اس وقت بھی جنت کے لیے لوگ کم جا رہے ہیں, دوزخ کے لیے لوگ زیادہ جا رہے ہیں. تو یہ معیار نہیں ہے, معیار نہیں. چلے ہو گئی بات, یہ بات بھی ختم. یہ معیار نہیں ہے کہ جو تھوڑا ہوگا وہ. یہ بھی آپ نے تفصیل سے جواب دے دیا. اب مزید باقی یہ تو کہہ دیں کہ اس کا مطلب یعنی آپ نے دل آزاری, آپ نے وضاحت کر دی ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ اپنے آپ نے وضاحت کر دی کہ جو بھی بندہ اپنی طرف سے کسی کی بھی طرف سے کوئی جانور ذبح کرے, کوئی خیرات کرے, صدقات کرے اور اللہ کے لیے کرے, آپ نے بھی وضاحت کر دی, ہم نے بھی وضاحت کر دی. اب ایک اگر آپ مجھ سے پیار تو کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, ایک جملہ اگر آپ کہہ دیں گے, اگر کسی کی دل آزاری اس سے تو میں معذرت چاہتا ہوں. کیا جملہ؟ وہ جو لیٹی ہوئی ایک دل آزاری ہوگی نا, کہہ دیں. آپ اچھے آدمی, کہہ دیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں کہلوانا نہیں چاہ رہا. اگر وہ جو مزار کے حوالے سے کوئی دل آزاری ہو گئی تو ایسی بات نہیں. ایسے تو میں کہہ سکتا ہوں, میری باتیں اگر کسی کو بری لگی ہیں تو میں معذرت. چلیں, مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بڑی عنایت. قاری صاحب کے لیے تھا. دیکھیے قاری صاحب سب نے بجایا, مجھے کہہ کے بجوانی, میں کہہ کے نہیں بجوا بھائی, ویسے بجاؤ سب لوگ یہاں. دوسروں کے لیے خود بجاتے.